بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 13 اکتوبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کا نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات جاننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیٹسٹ سعودی نیوز اپڈیٹ سے۔ بجلی گرنے سے ایک شخص ہلاک۔ سعودی عرب کی الارضیات کمشنری میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد موبائل فون کے ذریعے بجلی گرنے کی عکاسی کر رہے تھے۔ عربی ویب نیوز صبح کے مطابق سعودی عرب کے طول و عرض میں ان دنوں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہاڑی علاقوں اور بعض وادیوں میں سیلابی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے نواحی علاقوں میں مقیم لوگوں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے ایسے شہروں اور قصبوں میں رہنے والوں کو خبردار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جہاں پانی سیلابی ریلے کی صورت گزرتا ہے۔ اس ضمن میں ماہر موسمیات حسن کرانی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسمی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ شمال مغربی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جو سعودی عرب کے وسطی علاقے تک پہنچے گا۔ کرانی کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب کے جنوبی علاقے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ مغربی علاقوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ عربی جرید الوطن کے مطابق جمعہ کی شب ہونے والی بارش سے سعودی عرب کے بعض نشیبی علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تبوک ریجن کے نواحی علاقے میں پکنک مناتے ہوئے ایک خاندان سیلابی ریلے میں پھنس گیا، جس سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری دفاع کی امدادی ٹیموں نے پھنسے ہوئے خاندان کو سیلابی ریلے سے نکالا۔ شہری دفاع نے سعودی عرب کے طول و عرض میں مقیم لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ بارشوں کے سیزن میں پہاڑی علاقوں اور نشیبی مقامات پر قیام کرنے سے گریز کریں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے شہری دفاع نے مزید کہا کہ بجلی کڑکنے کے دوران موبائل فون کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بارش کے دوران موبائل فون استعمال نہ کریں۔ سعودی عرب میں مزید امریکی فوجی تعینات کرنے کی منظوری۔ امریکہ نے سعودی عرب میں دفاعی ساز و سامان سمیت 3000 اضافی فوجی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ امریکی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے 2 اسکواڈرن اور ایک فضائی ونگ تعینات کرنے کی اجازت دی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اضافی فوج کی تعیناتی سے آگاہ کیا اور انہیں سعودی عرب کے دفاع کو بڑھانے کا یقین دلایا۔ عرب نیوز کے مطابق بعد ازاں امریکی وزیر دفاع نے صحافیوں کو بتایا کہ سعودی عرب میں اضافی امریکی فوج کی تعیناتی سعودی قیادت کے ساتھ بات چیت کے بعد کی گئی، جس کا بنیادی مقصد ایرانی جارحیت سے مزید تحفظ حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ فیصلہ تیل تنصیبات پر حملے کے بعد سعودی عرب کے دفاع کو بڑھانے کے تناظر میں سامنے آیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پینٹاگان نے کہا کہ ایرانی حکومت سے الجھنا نہیں چاہتے، مگر کسی بھی طرح کے خطرات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں تیل تنصیبات پر حملے اور ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے فیصلے کے بعد بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مزید امریکی فوجی اور دفاعی ساز و سامان بھیجنے کی منظوری دی تھی۔ امریکی وزیر دفاع نے پینٹاگون میں نیوز بریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ سعودی عرب کی درخواست کے جواب میں صدر ٹرمپ نے مزید فوج تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا تھا کہ فوجیوں کی تعیناتی دفاعی نوعیت کی ہوگی، اس کا مقصد فضائی ڈیفنس ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ جولائی میں بھی پینٹاگون نے 500 امریکی فوجی سعودی عرب بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ ریاض میلے میں 20 لاکھ ریال کے باز فروخت۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تیسرے باز اور شکار میلے میں پہلے دن غیر متوقع طور پر 2 ملین ریال سے زیادہ کے باز فروخت ہوئے۔ جمعہ سے شروع ہونے والے میلے میں سعودی عرب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد میلہ ہے۔ سبق نیوز کے مطابق میلے میں ہتھیاروں کے پیویلین میں آنے والے لوگوں کی تعداد محض 6 گھنٹے میں
30,000 ریکارڈ کی گئی۔ انواع و اقسام کے بعض شکار کے استعمال کے لیے خیمے، آتشی اور ہوائی بندوقیں اور دیگر متعدد اشیاء بھی میلے کا حصہ تھی۔ سعودی فالکن کلب کے زیر اہتمام میلے میں 20 سے زائد ممالک کے شائقین حصہ لے رہے ہیں۔ علاقائی اور ملکی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ تربیتی ورکشاپس، لیکچرز، تعلیمی سیمینار اور بچوں کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال باز اور شکار کی پہلی سعودی نمائش میں 20 ممالک سے 170,000 شائقین شریک ہوئے تھے اور 585 باز نمائش میں لائے گئے تھے۔ مختلف ممالک سے باز کے 55 شکاریوں نے شرکت کی۔ ان میں جرمنی، برطانیہ، امریکہ، ہالینڈ، کرغستان اور پرتگال وغیرہ کے 120 لوگ باز کے ساتھ شریک ہوئے۔ سعودی عرب یونیسکو میں باز کے سرپرست 11 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ باز اور شکار میلہ 15 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ میرا خواب پورا ہو گیا، BTS کا ریاض میں کنسرٹ۔ دنیا کو فتح کرنے اور موسیقی سے متحد کرنے کی کوشش میں مصروف جنوبی کوریا کے میوزک سٹارز BTS نے ریاض کے کنگ فہد انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ کنگ فہد اسٹیڈیم میں پرجوش مداحوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے کنسرٹ کے اعلان کے ساتھ ہی اس میں شرکت کی تیاری شروع کر دی تھی۔ مداحوں نے خصوصی بینر، لائٹس اور سٹیکرز تیار کروائے تھے۔ ریاض کے کنسرٹ میں سعودی عرب بھر سے BTS کے مداح، جنہیں آرمی کا نام دیا جاتا ہے، پہنچے ہوئے تھے۔ کنسرٹ کے دوران BTS ان ریاض سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ کنسرٹ کو لائیو دکھانے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا اور اسٹیڈیم میں بھی بڑی بڑی سکرینیں نصب کی گئی تھیں۔ BTS نے مائک ڈراپ، سو واٹ، ناٹ ٹوڈے اور دیگر مقبول گانے سنا کر اپنے مداحوں سے بھرپور داد وصول کی۔ میوزک بینڈ نے عربی زبان میں اپنے سعودی مداحوں کا شکریہ ادا کیا، جس کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ کنسرٹ کے دوران BTS نے اپنے ایک ساتھی کی سالگرہ بھی منائی اور عربی زبان میں انہیں وش کیا۔ BTS نے کنسرٹ کے اختتام پر اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب آ کر بہت اچھا لگا، مداحوں کے جوش و خروش نے بہت متاثر کیا، اپنے مداحوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ BTS نے جاتے جاتے دوبارہ سعودی عرب آنے کا وعدہ کیا۔ کنسرٹ کے اختتام پر رنگا رنگ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ساحل پر شارک کی موجودگی سے خوف و ہراس۔ سعودی عرب کے ساحلی علاقے تہامہ ریجن کی الگنفذا کمشنری کے ساحل پر خوف و دہشت کی علامت بننے والی شارک کو ہلاک کر دیا گیا۔ ساحل پر شارک کا سنتے ہی وہاں آنے والے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ عربی ویب نیوز صبح کے مطابق الگنفذا کمشنری کی ساحلی پٹی میں تفریح کے لیے آنے والے اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہو گئے جب وہاں شارک کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ اہل خانہ کے ہمراہ تفریح کے لیے آنے والوں نے شارک کی موجودگی کی اطلاع پاتے ہی وہاں تیراکی کرنے والے بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر پہنچا دیا تاکہ شارک سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ ساحل پر شارک کی موجودگی کی اطلاع کوسٹ گارڈ کو بھی دی گئی، جبکہ محکمہ پانی و زراعت کے ذیلی ادارے برائے تحفظ آبی حیات کی ٹیم کو بھی ساحل پر شارک کے پائے جانے کی خبر پہنچا دی گئی۔ کوسٹ گارڈ یا دیگر اداروں کی جانب سے امدادی ٹیموں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں لوگوں نے ساحل پر پھنس جانے والی مچھلی کو ہلاک کر دیا۔ ساحل پر بھٹک کر آ جانے والی مچھلی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے لیے کسی قسم کا خطرہ ثابت ہو، تاہم اس کی دہشت سے ہی لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مردہ مچھلی کو بلدیہ کے اہلکار اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ محکمہ آبی حیات ساحل پر اس طرح کا انتظام کرے کہ خطرناک مچھلیاں گہری پانی میں ہی رہیں اور وہ ساحل کے قریب نہ پہنچ سکیں۔ واضح رہے کہ الگنفذا کمشنری کے ہنیش ساحل پر مچھلی پہنچ جانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلی بار 2011 میں ایک شارک نے تیراکی سیکھنے والے طلباء پر حملہ کر کے ان میں سے چند ایک کو زخمی کر دیا تھا۔ محکمہ پانی و زراعت کی ذیلی کمیٹی برائے آبی حیات کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ ساحل پر اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے۔ فرانسیسی قونصل جنرل کی غلاف کعبہ فیکٹری آمد۔ سعودی عرب میں فرانس کے قونصل جنرل مصطفیٰ مہراج نے
مکہ مکرمہ کے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس میں غلاف کعبہ فیکٹری کا دورہ کیا۔ غلاف کعبہ فیکٹری آمد پر کمپلیکس کے ڈائریکٹر جنرل ہشام علاؤدین نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس موقع پر کونسل جنرل کو بریفنگ دی گئی۔ اس میں غلاف کعبہ کی تیاری کے حوالے سے مختلف معلومات فراہم کی گئیں اور اس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ کونسل جنرل مصطفیٰ معراج نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر فرانسیسی کونسل جنرل نے بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 670 کلو گرام سے زیادہ خالص ریشم، اس کے علاوہ 120 کلو گرام سونے کے دھاگے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگوں کا استعمال ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے 200 سعودی شہری کام کرتے ہیں جو اس غلاف کے معیار اور اس میں ہونے والے مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامی اہلکار بھی تعینات ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔